بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اسد اسلامک ویوز۔ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں۔ آخری صحابی رضی اللہ تعالی عنہ، صحابہ میں سے سب سے آخر میں جس شخص نے وصال فرمایا، ان کا نام حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ 110 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد 100 سال تک زندہ رہے۔ حج کا موسم تھا، ایک ہجوم میں آ گئے اور لوگوں کو اپنی جانب متوجہ کر کے کہا، لوگو آؤ، اس وقت روئے زمین پر میرے علاوہ کوئی نہیں جس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کیا ہو۔ پھر لوگوں کا کیا پیار کیا ہوگا، تم نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ کیسا تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں کیسی تھی، زلفیں کیسی تھی، حامین کی کندل کیسی تھی؟ ابو طفیل رضی اللہ تعالی عنہ نے 3 لفظوں میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حلیہ بیان کیا۔ علماء نے لکھا ہے، جو شخص حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حلیہ بیان کرے، لوگوں کے دل میں اس کے لیے جگہ بن جاتی ہے۔ ایک تو بہت سفید رنگ کے تھے، حسن نمکین تھا، ہر معاملے میں متوازن تھا، قد ایسا کہ نہ پست کہا جائے نہ بہت لمبا کہا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درمیانی قد و قامت کے مالک تھے، لیکن ایک شان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دی تھی کہ لمبے لمبے قد والے صحابی بھی تھے۔ حضور کا قد لمبا نہیں تھا، درمیانہ تھا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آتے تو 10,000 کا مجمع بھی ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندھے سروں سے اونچے دکھائی دیتے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو شان دی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن نمکین تھا۔ احسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ جب میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جمال کو دیکھتا تو آنکھوں پر انگلیاں رکھ کر انگلیوں کی اوٹ سے دیکھتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلووں کی چمک سے میری آنکھوں کی بینائی نہ جاتی رہے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہمارے ایمان کا لازمی جزو ہے، جس کے بغیر ایمان مکمل ہی نہیں ہوتا۔ سورۃ التوبہ میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے، اگر تمہارے آباء و اجداد اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارا خاندان اور وہ مال جو تم کماتے ہو اور وہ تجارت جس کے نقصان کا تمہیں ڈر ہے اور وہ گھر جو تمہیں پسند ہے، تمہیں اللہ اور اس کے رسول اور اللہ کے راستے میں جہاد سے زیادہ محبوب ہیں تو اللہ کے عذاب کا انتظار کرو، اور اللہ فاسقوں کو
ہدایت نہیں دیتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے والدین، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ بلا شبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہی سب سے بڑھ کر محبت کیے جانے کے قابل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کو قرآن پاک کا حصہ بنا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا آسمان کی طرف اٹھنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر، جنگیں اور فتوحات، قیام اللیل، دعوت تبلیغ، معراج، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج، اہل بیت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت، اخلاق، غرض پوری زندگی قرآن نے بیان کر دی۔ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا میں اللہ کی رضا بتائی گئی۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چادر لپیٹ لیں تو اللہ پاک یا حی المزمل اور یا حی المدثر کہہ کر مخاطب کرے، کفار کے طعنوں پر انا اعطینا کل کوثر کی خوشخبری سنائے۔ کہیں شاہد، کہیں مبشر تو کہیں نذیر پکارا گیا۔ سراج منیر، رؤوف الرحیم جیسے لقبات سے نوازا گیا۔ اللہ کو تو یہ بھی پسند نہیں کہ کوئی اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بلند آواز سے بات کرے۔ انہیں روز محشر شفاعت کرنے والا بنایا گیا۔ ساقی کوثر و مقام محمود سے نوازا گیا۔ اسد اسلامک ویوز ویڈیو کو شیئر لازمی کریں، ایک بار درود شریف پڑھ لیں۔ امید کرتا ہوں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں، یہ آپ کی طرف سے ہماری چھوٹی سی ایک حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو